صرف معیشت ہی پاکستان کا مسئلہ نہیں، کل 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک اور عذاب آیا جب کل صبح سے ایک بدترین پاور بریک ڈاؤن نے پاکستان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ پاور بریک ڈاؤن اب 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی مکمل طور پر قابو میں نہیں آیا ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے اہم شہروں میں اور متعدد اضلاع میں تاحال بجلی کی آنکھ بچولی جاری ہے۔ 100% بجلی ریسٹور نہیں ہوئی ہے۔ نہ جانے کب پورے ملک میں ہوگی، یہ بلال ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ وزیر توانائی خورم دستگیر کا دعویٰ ہے کہ نیشنل گرڈ کے 1000 سے زائد تمام گرڈ اسٹیشن بحال ہو گئے ہیں اور بجلی کے تعطل کی وجہ سے خرابی نہیں بلکہ لوڈ مینجمنٹ ہے۔ وزیر توانائی نے پاور سسٹم بریک ڈاؤن میں سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے بیرونی مداخلت کا بھی ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔ بجلی بحالی کے دعوے کے ساتھ اس پاور بریک ڈاؤن کی وجوہات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ وزیر توانائی خورم دستگیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسم سرما میں ملک بھر میں بجلی کی طلب کم ہو جاتی ہے، اس لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے مہنگے پلانٹس کو عارضی طور پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کل جب بند سسٹم کو دوبارہ فعال کیا گیا تو بریک ڈاؤن ہوا جو اب تک سنبھل نہیں سکا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کنفیوژن ہے حکومت کی پالیسی میں، کہیں یہ ہے کہ کوئی بیرونی قوت نے کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے سسٹم کو ہیک نہ کر لیا ہو، کہیں کچھ اور مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم خود بند کرتے ہیں رات کو بجلی اور پھر اس کو کھولتے ہیں، تو اس کے دوران جو ہے وہ مسئلہ جو ہے سامنے آیا۔ گویا کہ حکومت کے اندر بھی اور متعلقہ محکموں کے اندر بھی اس بدترین پاور بریک ڈاؤن کے حوالے سے، اس کی وجوہات کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ یقیناً بار بار قومی پاور بریک ڈاؤن ایک حیران کن معاملہ ہے۔ شہباز حکومت میں 3 ماہ کے دوران دوسری بار ملک گیر بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بجلی کی طویل بندش پر عوام کو پہنچنے والی تکلیف پر حکومت کی طرف سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ ان کے حکم پر ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معذرت اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ اس پاور بریک ڈاؤن کی وجہ سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے کہیں زیادہ ملک و قوم کو نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی بھی ہوئی۔ بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کے اس طویل پاور بریک ڈاؤن کو ہیڈ لائنز میں نشر کیا، صفحے اول کی خبر تھی، تمام ٹیلی ویژن پہ دنیا بھر میں پاکستان کا ذکر تھا، تو اس پاور بریک ڈاؤن کی وجہ سے تھا۔ تو بجلی کی طویل بندش نے جہاں ملک کے 22 کروڑ عوام کو اذیت میں مبتلا کیا، اس بجلی غائب ہوتی ہی سوشل میڈیا پر پاور بریک ڈاؤن اور بلیک آؤٹ سے متعلق سینکڑوں ہزاروں میسیجز اور میمز سامنے آنے لگیں۔ لوگوں نے ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ پر طنزیہ مزاحیہ پوسٹ کی بھرمار کر دی۔ بہرحال بحیثیت مجموعی یہ ایک قومی المیہ ہے اور آج کے جدید دور میں پاکستان ان مسائل سے بھی نہیں نکل سک رہا۔ یقیناً یہ افسوس کی بات ہے۔ اس سے انتہائی سیریس ڈیولپمنٹ پہ اور 3 مہینے میں دوسری بار نیشنل پاور بریک ڈاؤن پر ہم بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ انرجی امور کے ماہر ہیں سمیع اللہ طارق صاحب ہیں جو ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے بھی۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکے، یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ واٹ ہیپنڈ، جب ہم ڈائگنوس ہی نہیں کر سکیں گے ایگزیکٹلی تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ڈائگنوسس کیوں نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ ہم جنوری میں ہمارا یہ تیسری دفعہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک دفعہ جنوری 2015 میں ہوا، پھر جنوری 2021 میں ہوا، پھر یہ جنوری 2023 میں۔ اس میں آپ دیکھیں کچھ چیزیں کامن ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جنوری کی راتوں میں ہماری ڈیمانڈ سب سے کم ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہماری سردیوں میں ڈیمانڈ بہت کم ہو جاتی ہے، ڈسپیچ لیول بھی کم ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں زیادہ، کیونکہ ہماری میجر ڈیمانڈ ہے ہی کولنگ ڈیمانڈ اے سی کی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا ہمارا ویدر، اس وقت جب ٹھنڈا ویدر ہوتا ہے، کچھ فوگ اور جو ہے وہ دھند، یہ چیزیں جب مٹی کے ساتھ بجلی کے تاروں پہ لگتی ہے تو ٹرپ ہونے کا چانس کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ٹرپنگ۔ تیسرا یہ کہ جیسے جیسے ہمارے نئے پاور پلانٹس لگتے گئے وہ سارے کے سارے اب ساؤتھ میں لگتے گئے، تو تھوڑا سا گرڈ کا بیلنس کا بھی ایشو ہے کہ جو ہے ہمارے کول کے پلانٹس جیسے لکی ہے یا تھر کے جتنے پلانٹس ہیں، پورٹ قاسم ہے، ہپکو کا پلانٹ ہے، یہ سارے کے سارے ساؤتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا ڈیمانڈ سینٹر جو ہے میجر وہ نارتھ ہے، پنجاب ہے۔ اچھا، گرمیوں میں یہ تھوڑا بیلنس ہوتا ہے کیونکہ ہائیڈل آن ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ہائیڈل کی اس وقت کیپیسٹی ہوتی تو شاید ہمیں یہ آن ہونے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ریسٹور کرنے میں۔ اس کے علاوہ چوتھی جو ریزن ہے ایک اور، وہ یہ کہ نیوکلیر کا شیئر بہت بڑا ہے۔ خالی میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے سال ہماری نیوکلیر پاور جنریشن 18% تھی، اب جو ہے اس سال دسمبر میں وہ تقریباً 27-28% ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا منسٹر صاحب نے کہ نیوکلیر کو آن کرنے میں دوبارہ 3 دن لگتے ہیں، کول کے پاور پلانٹس کو آن کرنے میں تقریباً 2 دن لگتے ہیں، اور چونکہ پلان میں اس وقت تھرمل پاور جنریشن نہیں تھی اس لیے امیجیٹلی ریسٹور بھی نہ ہو پایا۔ تو بیسیکلی یہ کہ جب ایک دفعہ آپ کا سسٹم ٹرپ ہو گیا تو دوبارہ اس کو آن کرنا ایک کافی بڑا پرابلم ہے۔
آپ کے پاس بلیک سٹارٹ کے. یہ بتائیے کہ یہ تو ایک ہو گیا کہ ایک شاک اینڈ آ فار دا نیشن کہ ساری بجلی نہیں ہے, پورے ملک میں لائٹ نہیں ہے. یہ اس وقت ہوا ہے جس وقت کہ پاکستان کی اکانومی آئی سی یو میں بہت ہی سنگین بیمار ہے. اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوا ہوگا اس پورے پاور بریک ڈاؤن کا, اس پوری صورتحال کا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے 50 سے 100 بلین کے لگ بھگ روپیز میں نقصان ہوا ہوگا. میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ ریورس دے دیتا ہوں کہ ہماری لگ بھگ $320 بلین کا جی ڈی پی ہے. اگر ورکنگ ڈیز کے حساب سے لگا لوں تو لگ بھگ $1 بلین کا جی ڈی پی ہوگا. اس میں جو ہے اگر پاور میں آپ دیکھیں تو ایک تو خوش قسمتی سے یہ سردیوں کا وقت تھا تو کافی لوگوں نے تو بغیر جنریشن کے ہی آلٹرنیٹ جنریشن کے کام چلا لیا ہوگا, لیکن جہاں کمرشل میں اور جہاں انڈسٹریل میں کنزمپشن ہے وہاں ڈیفینیٹلی انہوں نے آلٹرنیٹ مین. آپ نے دیکھا کہ کل اس پہ ہمارا جو سیلولر نیٹ ورک تھا, جو وہ سسٹم تھے وہ بھی پلنج کر گئے تھے. گویا کہ ہم پوری طرح سے تیار بھی نہیں ہیں اس قسم کے ایکسیڈنٹ سے نمٹنے کے, کیونکہ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہوئی نا کہ آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے, آپ کے ہاسپٹلز میں پراپر ارینجمنٹ نہ ہو, آپ کا پورا نظام جو ہے وہ اس پاور بریک ڈاؤن سے, جو کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صرف پاور بریک ڈاؤن نہیں تھا, یہ ہمارا بیک بون جو تھی معیشت کو چلانے کی وہ ہٹ ہوئی تھی. اس میں اور بھی ہے, ایک تو یہ کہ جو یہ سیل سائٹس ہوتی ہیں اس میں بیک اپ پہ جنریٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ جنریٹر میں ظاہر ہے بیک اپ کا ڈیزل کتنا تھا, اب وہ ظاہر ہے وہ بجلی چونکہ 12 گھنٹے سے زیادہ چلی گئی تو وہ جو اسٹینڈ بائی جنریٹر ہوتا ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ ڈیزل جب ختم ہو گیا یا کسی کا جنریٹر اس وقت کنڈیشن میں تھا ہی نہیں ایسی ریڈی کہ وہ چل سکے, تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بھی میٹر کر گئیں. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے پہلے بجلی اب پچھلے سال 2 سال سے لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی نہیں, تو لوگوں کے جو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس ہیں وہ بھی اتنے اس وقت ایکٹیو نہیں ہیں. کتنے لوگوں کے جنریٹر کی بیٹری نہیں تھی یا وہ چل نہیں پایا, ڈیزل اویلیبل نہیں تھا. تو یہ ریزنز بھی ہیں. جب پہلے زمانے میں ہمارے لوڈ شیڈنگ ریگولر ہوتی تھی اس وقت آلٹرنیٹ ارینجمنٹ زیادہ لوگوں کے ریڈی ہوتے تھے کیونکہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ لائٹ جائے گی, تو ایک یہ ریزن بھی بڑا تھا. اچھا, اور اسی دوران جو ہے یہ انرجی کا مسئلہ, یہ ایک اور بڑا پین ہے ہمارے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اس وقت گردشی قرضے 3000 ارب روپے کے ہو چکے ہیں. یہ ہے کیا نظام, یہ کون سا نظام ہے جس کے 3000 ارب کے گردشی قرضے ہیں, جس میں کہ مہنگی ترین خرید رہے ہیں. 7.5 روپے یونٹ ابھی آئی ایم ایف ہم سے مزید بڑھوائے گا. ہم پیٹرول ابھی مہنگا آئے گا یا ہمارے فیول دوسرے جو مہنگے آئیں گے اس میں مزید اس میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد یہ نظام بھی بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ہم کس عذاب سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کے لیے تو پورے سسٹم یا پوری اکانومی کا اوور ہال چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم کیپیسٹی پیمنٹ میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ بجلی کی اوور آل کیپیسٹی زیادہ ہے, یا دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا اب آپ دیکھیں یہ منسٹر صاحب فرما رہے تھے بہرحال پاکستان کی ضرورت تھی لیکن ہم نے بے پناہ اس کو پورا کیا ہے. اپنے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں, کس قیمت پہ لگائے ہیں, کن قرضوں پہ لگائے ہیں. ہم نے کول پنجاب کے ڈیپ میں جا کے لگائے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا, اتنی بجلی بنا لی ہے. اب اس کی ٹرانسمیشن, اس کی ڈسٹریبیوشن اور ہمیں بند کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ سردی میں ہوگی, تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے. یعنی کہ اس نظام کی میں خامیاں کیا, جو ایک عجیب سا نظام ہے جو کہ شاید ہی کہیں ہو. دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ ہمارا جو یہ بجلی کا ڈیمانڈ کا سوئنگ ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے. مطلب 10,000 میگا واٹ اور 30,000 میگا واٹ, ظاہر ہے آپ 30,000 پہ اگر کیپیسٹی پے کر رہے ہیں اور 10,000 اگر جنریٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ تو بہت ہی بڑا کیپیسٹی پورا پاکستان پے کر رہا ہے نا, یعنی کہ 10,000 استعمال کر کے 30,000 کر رہا ہے. یہ آج کل ہم کر رہے ہیں نا. تو یہ تو ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ سولوشن تو کرنا ہی ہوگا ان دا لانگ ٹرم, ورنہ جو ہے وہ اس 30,000 کے اوپر آپ کو کیپیسٹی کی پیمنٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کی اوور آل بجلی کی پرائز بہت زیادہ ہو جائے گی. جو ایک ریزن آپ کہہ رہے ہیں 7.5 روپے جو بجلی بڑھانی پڑ رہی ہے, اس کا ایک ریزن بھی یہی ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی زیادہ آئی ہے اور اس سال ہماری ڈسپیچ لیول وہ نہیں ہے کیونکہ اکنامک گروتھ ایسی نہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل سیکٹر کو پاور کے گرڈ پہ لانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کا جو ڈومیسٹک کا شیئر ہے وہ اوور آل پاور کی کنزمپشن میں بہت زیادہ ہے, اس کو کسی طرح کم کرنا پڑے گا, یا تو انڈسٹری کا شیئر بڑھے, کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے شاید ڈومیسٹک کی کنزمپشن آپ کو کم کرنی پڑے, اور اوور آل آپ کو جنریشن بڑھانی ہی پڑے گی آن ایوریج پورے سال کی. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے تاکہ یہ بیلنس بھی سیدھا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ پھر آپ کی کنسیڈریشن اس وقت بیلنس آف پیمنٹ بھی ہے کہ امپورٹ کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے. تو اس کو بھی ظاہر آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی بجلی کی جنریشن انڈیجنائزڈ فیول پہ ہو. ایون جو لوکل کول, جو امپورٹڈ کول کے پلانٹس لگے ہوئے, اس کو بھی اب آہستہ آہستہ لوکل کول پہ لے آئیں.
اور جو گیس کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں RLNG والے, اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی گیس کی پیداوار بڑھا کے اس کو وہاں سے سپلائی کریں, تاکہ جو ہے وہ آپ کا اوور آل امپورٹ کا بل کم ہو جائے.